کون ہے مسلمانوں کا قائد اور کس نے کی ہے مسلمانوں کے اوپر قیادت؟ کس کے اوپر مسلمان اعتبار کر رہے ہیں؟ کسے تانا دیا جا رہا ہے اور کس سے استعفوں کی مانگ کی جا رہی ہے؟ کسے کام نہ کرنے کا تانا، کسی کو تنقید، کسی کو اپنوں کا دشمن اور غیروں کا دوست بتلایا جا رہا ہے۔ مسلمان عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ کون ہوتا ہے سیاسی لیڈر اور کون ہوتا ہے مذہبی رہنما؟ کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان؟ آئیے اسی چیز کو اسی ویڈیو میں بیان کرتے ہیں، بنے رہیے آخر تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام دوستوں کو خیر و عافیت سے رکھے، اپنے اپنے کام میں خوش و خرم رکھے۔ 2 دن پہلے ایک بیان کے اوپر مولانا محمود مدنی نے جو اسد الدین اویسی کے متعلق بیان دیا، اسی بیان کو لے کر پورے ہندوستان کے مسلمان عوام اور خواص سب حضرت مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم العالیہ کو ایک ٹرول کر رہے ہیں۔ ظاہری طور کے اوپر ایک دوسرے کا دشمن اور ایک دوسرے کا مخالف بتلا رہے ہیں، حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ مسلمان آپس میں دشمن نہیں ہو سکتے، بلکہ مسلمان ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور ان کی دوستی کے اندر مسلمانوں کی کامیابی ہے اور مسلمان ترقی کر سکتے ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے بظاہر اختلاف رائے کرتے ہوئے مولانا اسد الدین اویسی کے اوپر ایک تنقید جو کی، اسی کو لے کر ہندوستان کے علماء اور ہندوستان کی عوام نے مولانا محمود مدنی کو ٹرول کیا، انہیں پیچھے چھوڑا اور اسد الدین اویسی کے اوپر اپنے اعتماد کو ظاہر کیا، اور حق بھی یہی بنتا ہے، کیونکہ حالات کا تقاضا ہے کہ ایسے لیڈر کے اوپر اعتماد کیا جائے جو لیڈر موجودہ صورتحال کو دیکھ کر لوگوں کو آنکھیں دکھائے۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے کہ جمعیت علماء کے 2 پلیٹ فارم ہیں، ایک پاکستان کے اندر اور ایک ہندوستان کے اندر۔ ان دونوں پلیٹ فارموں کے درمیان فرق کیا ہے؟ اس فرق کو سننے کے لیے آپ نے ہمارے اگلی آنے والی ویڈیو کا انتظار کرنا ہے۔ بہرحال جمعیت علماء اسلام کے ناظم مولانا محمود مدنی کو فی الحال جو ٹرول کیا جا رہا ہے، اس ٹرولنگ کے پیچھے ان کا وہ جملہ ہے جو انہوں نے کہا کہ اسد الدین اویسی کے ساتھ جو مجمع ہے، جو کارکن ہیں، وہ پاگل ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ پاگل کیوں نہ ہوں، کیونکہ جہاں پہ گستاخی ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مسلمان اسے کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ بہرحال اسد الدین اویسی کے ساتھ دم بھرا ہندوستان کے تمام علماء نے، پوری کی پوری عوام نے بلا تفریق، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جتنا بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تمام نے سیاسی طور پر اسد الدین اویسی کے ساتھ محبت کا دم بھرا، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ اور مسلمان ایک کشمکش میں مبتلا ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ کشمکش میں مبتلا ہونے کی بجائے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ دیں، اپنے مذہبی رہنماؤں کی ان باتوں کو خام خواہ کے لیے ہوا دینا چھوڑ دیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کو جوڑ دیں۔ ان مذہبی رہنماؤں کے درمیان اختلاف کا ہونا یہ بھی ایک فطری عمل ہے، کیونکہ ماضی قریب میں بھی ہمارے بزرگوں کے درمیان بھی اختلاف رائے رہا، جیسا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان بھی ایک اختلاف رائے رہا، لیکن ادب کے دائرے میں۔ ہمارے بڑے تو ادب کے اندر گفتگو کرتے ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے اسد الدین اویسی کے اوپر جو ٹرول کیا ہے، جو جملہ کہا ہے، اسی کو لیتے ہوئے کسی صحافی نے اسد الدین اویسی سے جو پوچھا، اسد الدین اویسی نے ظرفی بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے بڑے محبت کے ساتھ بڑی خوبصورت انداز میں اسے جواب دیا اور مولانا محمود مدنی کی تعریف کی۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر، لیکن کارکنان کو چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں کی ان گفتگو کو خام خواہ کے لیے ہوا میں نہ اچھالیں، بلکہ ان کی اس گفتگو کو اپنے تک محدود رکھیں، اور جو ہے اپنے قائدین کو ایک پلیٹ فارم پر متفق ہو کر کام کرنے کی ترغیب دیں۔ دوسری بات ہے کہ ایک ہوتا ہے مذہبی رہنما اور دوسرا ہوتا ہے سیاسی لیڈر۔ سیاسی لیڈر کے اندر قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ اپنی عوام کے جذبات کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اگر کسی جگہ پہ عوام سیاسی لیڈر کو مجبور کر دے کہ آپ نے یہ قدم کرنا ہے، یہ احتجاج کرنا ہے، تو سیاسی لیڈر مجبور ہوتا ہے، اس کام کو کرتا ہے۔ دوسری طرف ہے مذہبی رہنما کے متعلق ایک کام ہوتا ہے،
وہ کام ہوتا ہے اس بات کا کہ انہیں کس طرح اپنے مذہب کے دائرے کے اندر رہ کر مسلمانوں کو چلانا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک فرق ہے۔ لیکن اگر پالیسیوں کی بات کی جائے تو اسد الدین اویسی جس پالیسی کے اوپر چل رہے ہیں، موجودہ دور میں اس چیز کا تقاضا ہے کہ اسی چیز کو کیا جائے۔ اور پالیسی اگر بیان کی جائے مولانا محمود مدنی صاحب کی، تو ان کی بھی پالیسی اعتدال کے اعتبار سے اپنے کارکنوں کو پریشان نہ کرنے کی وجہ سے کہ کہیں کارکنوں کے اوپر ایسے حالات نہ آ جائیں، مسلمانوں کے اوپر ایسے حالات نہ آ جائیں کہ مسلمان اپنے نوجوانوں کو کھو بیٹھیں، اپنی عورتوں کو کھو بیٹھیں، کہیں وبال مچ جائے، وہ سارے کے سارے کیسز کے اندر پھنس جائیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی پالیسی بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، ان کی پالیسی بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اس اختلاف رائے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مولانا محمود مدنی صاحب کو گالم گلوچ پہ آ جائیں۔ بڑے ہیں، ان کو جو رائے دے رہے ہیں وہ ان کو رائے دینے کا حق بھی رکھتے ہیں، وہ حق رکھتے ہیں، ہم حق نہیں رکھتے، ہم ان کے چھوٹے ہیں، ہمیں ادب سے کام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مذہبی رہنماؤں کی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔